صبح 9:30 کا وقت تھا۔ باہر ایک بڑی آفس کے سامنے مہنگی گاڑی کھڑی تھی۔ جب گاڑیوں کے دروازے کھلے تو سوٹ ٹائی اور چمکتے جوتے پہنے لوگ تیزی سے اترنے لگے۔ ہر ایک کے چہرے پہ آگے بڑھنے اور کامیابی حاصل کرنے کی شدید خواہش واضح تھی۔ اسی ماحول میں ایک نوجوان بہت سکون سے آفس کے مین گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے کپڑے معمولی تھے اور جو رنگ و روپ تھا اسے لگتا تھا کہ شاید وہ سالوں سے ایسے کپڑے پہننے چلا آ رہا ہو۔ اس کا نام عارف تھا۔ کوئی بھی اس کی طرف خاص توجہ نہیں دے رہا تھا کیونکہ بظاہر وہ ایک عام صفائی ملازم لگ رہا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہی عارف اس کمپنی کا مستقبل کا مالک تھا۔ وہ بیرون ملک تعلیم مکمل کر کے حال ہی میں پاکستان واپس آیا تھا اور اس نے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرنشپ بھی کی تھی، مگر اس نے اپنی اصل شناخت چھپانے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ جان سکے کہ اگر اسے کمپنی کی ذمہ داری سنبھالنی ہے تو سب سے پہلے اپنی ٹیم کو جانچنا ہوگا۔ کون ایماندار ہے، کون خوشامد کرتا ہے اور کون اپنے عہدے کے غرور میں انسانیت بھول جاتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے صفائی والے ملازم کا روپ دھار لیا۔ ہاتھ میں جھاڑو تھامے اور سر جھکائے وہ آفس کے اندر داخل ہوا۔ وہاں پہنچتے ہی اسے تیز قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ ایک خاتون اونچی ہیل والے جوتے پہنے اس طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا نام نادیہ تھا اور وہ کمپنی کے اسسٹنٹ مینیجر تھی۔ وہ سخت مزاج اور ماتحتوں پر سختی کرنے کے لیے مشہور تھی۔ نادیہ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ابھی یہ صاف کرو، یہ تمہاری کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ عارف نے سر جھکا لیا اور ایک لمحے کے لیے دل میں ہلکا سا درد محسوس ہوا، مگر چہرے پر سکون برقرار رکھا۔ وہ خاموشی سے جھاڑو اٹھا کر کونے کی طرف گیا۔ یہ ذلت اس کے لیے آسان نہیں تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا اصل مقصد کچھ اور ہے۔ یہ کوئی کھیل نہیں بلکہ ایک بڑا امتحان تھا جس میں کامیاب ہونا اس کے لیے ضروری تھا۔ جانے سے پہلے نادیہ نے طنزیہ انداز میں کہا، یہاں پرانے صفائی والے کی طرح سوچ مت بننا، ورنہ یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرو گے۔ اس کی بات سن کر پاس کھڑے کچھ ملازمین مسکرا دیے، کچھ نے دبی دبی ہنسی کی اور کچھ اپنی فائلوں میں منہ چھپا لیے۔ سب لوگ وہاں سے نکل گئے۔ کسی نے یہ سوچنے کی زحمت بھی نہ کی کہ جسے وہ ایک عام صفائی والا ملازم سمجھ رہے ہیں وہی شخص اس کمپنی کا مالک بن سکتا ہے۔ عارف نے جھاڑو سے فرش پر ایک لکیر کھینچتے ہوئے دل میں عہد کیا کہ وہ سب کچھ دیکھے گا، سب کچھ برداشت کرے گا اور وقت آنے پر اپنی سچائی سب کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت کینٹین کا ماحول ہمیشہ کی طرح شور و غل سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ ملازمین زور زور سے باتیں کر رہے تھے، کچھ کے ہاتھ میں کافی کے مگ تھے، لوگ گپ شپ میں مصروف تھے اور عارف خاموشی سے کونے میں صفائی کر رہا تھا۔ اس کی نظریں فرش پر تھیں مگر کان سب باتیں سن رہے تھے۔ اچانک ایک خاتون زور سے ہنس کر بولی، ارے دیکھو نیا صفائی والا کتنا دیہاتی لگ رہا ہے نا، شاید زندگی میں پہلی بار کسی بڑے آفس میں آیا ہوگا۔ اس کے پاس بیٹھی دوسری لڑکی نے فوراً کہا، ہاں بالکل، لفٹ کا بٹن دبانا بھی نہیں جانتا ہوگا۔ ایک ملازم نے مزید کہا کہ کل دوبارہ ہمارے ساتھ کینٹین میں کھانا مت مانگنا۔ سب ایک ساتھ ہنس پڑے۔ فضا میں تکبر اور نفرت کی بو پھیل گئی، مگر عارف نے سر نہیں اٹھایا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سب کے چہرے یاد کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہی اصل امتحان ہے جہاں انسان کا کردار پرکھا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد جب ملازمین اپنی ہنسی اور کافی ختم کر کے کمرے چھوڑ گئے، عارف ابھی صفائی میں مصروف تھا۔ اس کے اندر کہیں غصے کی چنگاری تھی، مگر اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر جذبات میں آ گیا تو اس کی پوری منصوبہ بندی خراب ہو جائے گی۔ اسے صبر اور عزم کے ساتھ ایک ایک قدم آگے بڑھانا تھا۔ آفس کے باہر ایک شاندار لگژری کار تھی۔ عارف نے دور سے دیکھا کہ نادیہ فون پر بات کرتے ہوئے کار میں بیٹھ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر تکبر اور نمائش واضح تھی۔ فون پر وہ کسی سے کہہ رہی تھی۔ عارف نے لمحہ بھر کے لیے منظر کو غور سے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ عروج زیادہ دیر تک قائم نہیں رہنے والا۔ طاقت اور عہدہ ہمیشہ انسان کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ ایک دن سچ سب کے سامنے آئے گا۔ عارف آفس سے باہر نکلا۔ شام کی ٹھنڈی ہوا اس کے تھکے بدن کو چھو رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں پختہ ارادہ کی چمک تھی۔ یہ ایک طویل کھیل کی شروعات تھی جہاں پر جھوٹ اور غرور
اور ہر ناانصافی کا پردہ فاش ہونا تھا۔ اگلے دن عارف کام میں مصروف تھا کہ اچانک نادیہ کی سخت آواز آئی، یہ صفائی تم نے کی ہے؟ ابھی بھی یہ جگہ گندی ہے، اگر کوئی پھسل کر گر گیا تو تم نے سوچا ہے کیا ہوگا؟ عارف نے اپنا سر جھکا لیا اور خاموشی سے دوبارہ صفائی شروع کی۔ پاس کھڑے ملازمین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، شاید دل میں ہلکی سی ہمدردی آئی ہو، مگر کسی نے بولنے کی ہمت نہیں کی۔ سب جانتے تھے کہ نادیہ کے سامنے بولنے کا مطلب اپنی مصیبت کو خود دعوت دینا ہے۔ یوں سب نے نظریں ہٹا کر اپنے کام میں مشغول رہے۔ انہی دنوں عارف کی ملاقات ایک پرانے صفائی ملازم حبیب سے ہوئی۔ حبیب کئی سالوں سے کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ وہ سیدھا سادھا اور نرم دل انسان تھا، مگر دل کا بہت صاف تھا۔ حبیب ہمیشہ محنت سے کام کرتا اور کسی سے جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ ملازم اکثر اس کا مذاق اڑاتے، اس کے کپڑوں پہ طنز کرتے، مگر حبیب کبھی دل میں رنج نہیں رکھتا تھا، اور اس میں ایک الگ سی روشنی تھی۔ ایک دن عارف نے حبیب سے کام کرتے ہوئے پوچھا، انکل آپ اتنے سال یہاں ہو سکتے ہیں، جب لوگوں کی بقاویاں اور ظالمانہ سلوک ہوتا ہے تو آپ کو برا نہیں لگتا؟ حبیب مسکرا کر بولا، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو لوگ آج ہنس رہے ہیں کل بھول جائیں گے۔ اگر ہم ایمانداری سے اپنا کام کریں تو دل میں سکون رہتا ہے۔ یہ الفاظ عارف کے دل کو چھو گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ آدمی جسمانی طور پہ کمزور ہو سکتا ہے، مگر باطن میں سب سے مضبوط یہی ہے۔ کھانے کے وقت حبیب اکثر اپنی روٹی بانٹ دیتا تھا، ایک طرف سے آدھی روٹی دے کر کہتا کہ لو بیٹے تم بھی کھا لو، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میرا گزارا ہو جاتا ہے، تم نوجوان ہو، تمہیں زیادہ طاقت چاہیے، اور اس کی آنکھوں میں نمی ہوتی۔ عارف نے سوچا کہ اگر اس کمپنی میں کسی کو سب سے پہلے انصاف ملنا چاہیے تو وہ حبیب ہے۔ حبیب کے سادہ دل اور نرم مزاج نے عارف کو متاثر کیا، اور اسی لمحے اس نے وعدہ کیا کہ ایک دن وہ نہ صرف حبیب بلکہ ہر مظلوم کا حق دلائے گا، مگر وہ جانتا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ اسے اور بھی بہت کچھ سہنا ہوگا اور صحیح موقع کا انتظار کرنا ہوگا۔ دن گزرتے گئے اور عارف نے آفس کے اندر ہونے والے واقعات کو باریکی سے نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن دوپہر کو خبر آئی کہ کمپنی کے کوآپریٹو سوسائٹی کے کمرے سے کچھ پیسے غائب ہو گئے ہیں۔ آفس میں ہلچل مچ گئی، سب نے اپنی گفتگو روک کر باتیں شروع کر دیں۔ کوئی کہتا تھا شاید حساب میں غلطی ہوئی ہے، کوئی کہتا تھا یہ اندر کا کوئی ملازم ہوگا۔ اچانک نادیہ تیز قدموں سے ہال میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے، چہرے پہ غصے کی لالی تھی۔ اس نے سب کے سامنے زور سے کہا، مجھے پتا ہے پیسے کس نے چرائے ہیں، یہ شخص کسی اور کا نہیں بلکہ حبیب کا ہے۔ اتنے میں حبیب پانی کا کیرن لے کر کمرے میں آیا۔ وہ حیران ہو کر نادیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، میڈم میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف پانی رکھنے آیا تھا، پیسوں کا ڈبہ تک تو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مگر نادیہ نے ایک بھی ثبوت کے بغیر سب کے سامنے اسے سرزنش کرتے ہوئے کہا، بس کرو، تم جیسے لوگ کمپنی کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، یہ تو فوراً نکال دینا چاہیے۔ پاس کھڑے ملازمین خاموش رہے، کسی نے حبیب کے حق میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ سب جانتے تھے کہ نادیہ کے بڑے افسروں کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں، اور اس کے خلاف بولنے کا مطلب اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ فوراً HR کو اطلاع دے کر انہوں نے حبیب کو سخت وارننگ دے دی۔ حبیب کا چہرہ پیلا پڑ گیا، وہ خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گیا، اور عارف نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حبیب تو بے قصور ہے۔ رات کو جب آفس خالی ہو چکا تھا، عارف خاموشی سے سیکیورٹی روم گیا۔ ریکارڈنگ کی اسکرین پر صاف نظر آ رہا تھا کہ حبیب کمرے میں صرف پانی کا گیلن رکھنے آیا تھا، پیسوں کے ڈبے کو تو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ یہ دیکھ کر عارف نے سکون کی سانس لی، مگر ساتھ ہی اس کے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے فوراً ویڈیو کاپی کر کے اپنے پاس محفوظ کر لی، اور دل ہی دل میں کہا کہ اب وقت بدلنے والا ہے، یہ ناانصافی اب زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گی۔ اس رات بارش ہو رہی تھی اور ماحول نہایت پرسکون تھا۔ عارف نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ صرف تماشائی نہیں رہے گا بلکہ اس نظام کو بدل کے رکھ دے گا۔
اگلی صبح آفس میں ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سب جانتے تھے کہ آج کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ ٹھیک 9:30 بجے آفس کے مرکزی گیٹ پر ایک کالے رنگ کی لگژری کار آ کر رکی اور اس کار سے ایک خوبصورت اور پر اعتماد نوجوان اترا۔ اس کے کپڑوں میں نفاست تھی، چمکتا ہوا سوٹ پہنے، آنکھوں پر سٹائلش سن گلاسز لگائے وہ کسی فلمی ہیرو کی طرح لگ رہا تھا۔ سب ملازمین حیران ہو کر دیکھنے لگے کیونکہ یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ عارف تھا، مگر آج وہ اپنے اصل روپ میں تھا۔ گیٹ پر کھڑے گارڈز اور ملازمین دم بخود رہ گئے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ یہی وہ شخص تھا جسے وہ چند دن پہلے کوئی ایک عام صفائی والا ملازم سمجھ رہے تھے۔ عارف پرسکون قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا پرسنل اسسٹنٹ بھی موجود تھا جو ہاتھ میں فائل لیے تیزی سے پیچھے چل رہا تھا۔ دونوں سیدھے میٹنگ ہال کی طرف بڑھے۔ وہی ہال جہاں کمپنی کی تمام اہم میٹنگز ہوتی تھیں۔ آج وہاں ایک خصوصی اجلاس بلایا گیا تھا۔ میٹنگ ہال میں سب ملازمین ایک ایک کر کے داخل ہونے لگے۔ نادیہ بڑی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھی تاکہ عارف کا استقبال کر سکے، لیکن وہ ابھی تک عارف کو پہچان نہیں پائی تھی۔ اس نے سمجھا شاید یہ کوئی بڑا سرمایہ کار یا غیر ملکی مہمان ہے۔ نادیہ بولی، سر، میرا نام نادیہ ہے، میں اسسٹنٹ مینیجر ہوں، آپ کو اس کمپنی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عارف نے اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کی۔ وہ مسکراہٹ نادیہ کے حبیب کے سادہ دل اور نرم مزاج نے عارف کو متاثر کیا، اور اسی لمحے اس نے وعدہ کیا کہ ایک دن وہ نہ صرف حبیب بلکہ ہر مظلوم کا حق دلائے گا، مگر وہ جانتا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ اسے اور بھی بہت کچھ سہنا ہوگا اور صحیح موقع کا انتظار کرنا ہوگا۔ دن گزرتے گئے اور عارف نے آفس کے اندر ہونے والے واقعات کو باریکی سے نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن دوپہر کو خبر آئی کہ کمپنی کے کوآپریٹو سوسائٹی کے کمرے سے کچھ پیسے غائب ہو گئے ہیں۔ آفس میں ہلچل مچ گئی، سب نے اپنی گفتگو روک کر باتیں شروع کر دیں۔ کوئی کہتا تھا شاید حساب میں غلطی ہوئی ہے، کوئی کہتا تھا یہ اندر کا کوئی ملازم ہوگا۔ اچانک نادیہ تیز قدموں سے ہال میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے، چہرے پہ غصے کی لالی تھی۔ اس نے سب کے سامنے زور سے کہا، مجھے پتا ہے پیسے کس نے چرائے ہیں، یہ شخص کسی اور کا نہیں بلکہ حبیب کا ہے۔ اتنے میں حبیب پانی کا کیرن لے کر کمرے میں آیا۔ وہ حیران ہو کر نادیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، میڈم میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف پانی رکھنے آیا تھا، پیسوں کا ڈبہ تک تو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مگر نادیہ نے ایک بھی ثبوت کے بغیر سب کے سامنے اسے سرزنش کرتے ہوئے کہا، بس کرو، تم جیسے لوگ کمپنی کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، تمہیں تو فوراً نکال دینا چاہیے۔ پاس کھڑے ملازمین خاموش رہے، کسی نے حبیب کے حق میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ سب جانتے تھے کہ نادیہ کے بڑے افسروں کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں، اور اس کے خلاف بولنے کا مطلب اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ فوراً HR کو اطلاع دے کر انہوں نے حبیب کو سخت وارننگ دے دی۔ حبیب کا چہرہ پیلا پڑ گیا، وہ خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گیا، اور عارف نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل ٹوٹ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حبیب تو بے قصور ہے۔ رات کو جب آفس خالی ہو چکا تھا، عارف خاموشی سے سیکیورٹی روم گیا۔ ریکارڈنگ کی اسکرین پر صاف نظر آ رہا تھا کہ حبیب کمرے میں صرف پانی کا گیلن رکھنے آیا تھا، پیسوں کے ڈبے کو تو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ یہ دیکھ کر عارف نے سکون کی سانس لی، مگر ساتھ ہی اس کے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے فوراً ویڈیو کاپی کر کے اپنے پاس محفوظ کر لی اور دل ہی دل میں کہا کہ اب وقت بدلنے والا ہے، یہ ناانصافی اب زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گی۔ اس رات بارش ہو رہی تھی اور ماحول نہایت پرسکون تھا۔ عارف نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ صرف تماشائی نہیں رہے گا بلکہ اس نظام کو بدل کے رکھ دے گا۔ اگلی صبح آفس میں ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سب جانتے تھے کہ آج کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ ٹھیک 9:30 بجے آفس کے مرکزی گیٹ پر ایک کالے رنگ کی لگژری کار آ کر رکی اور اس کار سے ایک خوبصورت اور پر اعتماد نوجوان اترا۔ اس کے کپڑوں میں نفاست تھی، چمکتا ہوا سوٹ پہنے، آنکھوں پر سٹائلش سن گلاسز لگائے وہ کسی فلمی ہیرو کی طرح لگ رہا تھا۔
سب ملازمین حیران ہو کر دیکھنے لگے کیونکہ یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ عارف تھا، مگر آج وہ اپنے اصل روپ میں تھا۔ گیٹ پر کھڑے گارڈز اور ملازمین دم بخود رہ گئے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ یہی وہ شخص تھا جسے وہ چند دن پہلے کوئی ایک عام صفائی والا ملازم سمجھ رہے تھے۔ عارف پرسکون قدموں سے اندر داخل ہوا، اس کے ساتھ اس کا پرسنل اسسٹنٹ بھی موجود تھا جو ہاتھ میں فائل لیے تیزی سے پیچھے چل رہا تھا۔ دونوں سیدھے میٹنگ ہال کی طرف بڑھے۔